نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 144 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک انشاءاللہ۔ ابن عباس کے مطابق یہ آیات تورات کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ تورات بھی پڑھیں، لیکن ہم تورات نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن آ چکا ہے۔ تورات میں چونکہ تحریف ہو چکی ہے، اس کو ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دے دی الحمدللہ، تو ہمیں اب کسی بھی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے تورات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تورات کی تعلیمات کا نچوڑ پڑھے تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کو پڑھ لے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، وہ تورات کا ایک ورقہ لے آئے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قریظہ میں میرا اپنے ایک بھائی پر گزر ہوا تو اس نے تورات کی جامع باتیں لکھ کر مجھے دیں، کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر عرض کیا، ہم اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہیں۔ یعنی انہوں نے فوراً سے یہ دعا پڑھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ امتوں سے تم میرا حصہ ہو اور انبیاء میں سے میں تمہارا حصہ ہوں۔ اور یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ سنن دارمی کی روایت میں آخر میں الفاظ کچھ اس طرح سے آتے ہیں کہ اگر اب موسیٰ تمہارے سامنے آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ تو اب میں اور آپ تورات تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، لیکن یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق یہ آیات جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ تورات کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے۔ قضاء کا جو لفظ ہے قوف ضاد یا سے ہے، معنی فیصلہ کرنا، ارادہ کرنا یا پھر حکم دینا، اور ایسا حکم جو قطعی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور ایسا حکم جو قطعی ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے، اللہ یہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو۔ یہاں پر عبادت میں اگرچہ ساری زندگی شامل ہے، لیکن خاص طور پر سجدہ، صدقہ خیرات، جسمانی اور مالی عبادات سب مراد ہیں۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا ایاہ، مگر صرف اسی کی. ایاہ یہ لفظ حصر کے لیے آتا ہے، اور اس سے ملتا جلتا لفظ آپ نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا تھا. معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے یہاں توحید کا سبق پڑھایا گیا، اور ان آیات کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں کہ انداز کچھ اس طرح سے اختیار کیا گیا ہے جیسے اللہ نے وصیت فرمائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کر دیا یا حکم دے دیا آپ کے رب نے یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی. صرف اسی کی یعنی صرف اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور کس طرح سے حسن سلوک کرو؟ اما، اگر. اما جو ہے وہ ان اور ماں کا جوائنٹ ورژن ہے، یعنی ان اور ماں جب مل جاتے ہیں تو کیسے نظر آتے ہیں قرآن پاک میں؟ اما. اما اگر. اب یہاں پر ان جو ہے اس کا ترجمہ تو اگر ہے، لیکن ماں کا ترجمہ آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا، تو ماں یہاں پر زائدہ ہے اور یہ تاکید کے لیے آئی ہے. اما اگر یبلغن، وہ پہنچیں، یعنی وہ والدین پہنچیں. اور یبلغن کا جو لفظ ہے اس میں آپ دیکھیے نون مشدد آ رہا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے. عندک، تیرے پاس. تیرے پاس یعنی تیری زیر کفالت میں، یا پھر زیر نگہداشت میں، یا پھر تیرے گھر میں. الکبر، بڑھاپے کو. اگر وہ پہنچیں تیرے پاس بڑی عمر کو، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، یعنی ماں یا باپ میں سے ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں ہی. فلا تو نہ تقل، تم کہنا، لہما، ان دونوں کے لیے، افن، اف بھی. اف کا جو لفظ ہے حمزہ فا سے ہے، کلمہ کراہت ہے، ناپسندیدگی کا اظہار اور تنگی دل کے اظہار کے لیے 2 حرف پر مبنی کلمہ ہے. لغت کے اعتبار سے اف یا پھر تف وہ میل ہے جو انگلیوں پر جم جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ میل اکثر چھوٹے بچوں کے ہاتھوں پر نظر آتا ہے، یعنی 2 فنگرز ایک ساتھ جو جمی رہتی ہیں، ملی رہتی ہیں، تو اس کے بیچ میں میل آ جاتا ہے. تو اف اس میل کو کہتے ہیں جو انگلیوں پر جم جاتا ہے. پھر یہ کہ اف ناخن کا وہ تراشا جو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، یعنی جب آپ ناخن کاٹتے ہیں اور جو تراشا آپ کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں، جس کو آپ پھینک دیتے ہیں، اس کو بھی اف کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ناخن کے اندر پھنسنے والے میل کو بھی کہتے ہیں. آپ دیکھیے تو ناخن میں کتنا میل جم جاتا ہے، بہت تھوڑا سا، لیکن اس کو دیکھ کر حقارت سی محسوس ہوتی ہے، گھن سی محسوس ہوتی ہے. تو اف ناخن کے اندر پھنسنے والے میل کو بھی کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے کان کے میل کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. پھر اسی طرح سے لکڑی کے چھلکے کو بھی کہتے ہیں. مراد قلت اور حقارت اور نفرت ہے. تو اف کا کلمہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس میں بہت کچھ چھپا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی تھوڑی سی بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں کر سکتے. بہت زیادہ کرنے کا تو تصور ہی نہیں ہے. یعنی آپ یہ بات یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناگواری، حقارت اور نفرت کا ادنا سا شائبہ بھی اپنے پیرنٹس پر ظاہر نہیں کر سکتے. اپنے معاملے میں، اپنے رویے میں تھوڑا سا بھی برا رویہ نہیں آنا چاہیے. بڑی بات کہنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو نہ تم کہنا ان دونوں کے لیے اف بھی.
ولا تنہرہما، اور نہ تم جھڑکنا ان دونوں کو. تنہرہما کا جو لفظ ہے نون ہا را سے ہے، سخت ڈانٹ کو کہتے ہیں، یعنی شاؤٹنگ، لاؤڈ اسپیکنگ. اب آپ دیکھیے جہاں اوف کی اجازت نہیں تو ڈانٹ کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ تم جھڑکنا ان دونوں کو. وَقُلْ لَهُمَا، اور کہنا ان دونوں کے لیے قولاً کریما، بات عزت والی، احترام والی. یہاں پر کریما کا جو لفظ ہے معنی انگور کی بیل، کرم کہتے ہیں انگور کی بیل. جب آپ انگور کی بیل دیکھتے ہیں تو آپ کو دو احساس ہوتے ہیں، ایک کہ وہ کتنی نرم ہے، دوسرا کہ کتنی حسین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہنا ان دونوں کے لیے، کن دونوں کے لیے؟ ماں اور باپ دونوں کے لیے، قولاً کریما، بات عزت والی، احترام والی، یعنی ان سے نرم، پاکیزہ اور شائستہ گفتگو کرنا. ٹھیک ہے جی. کریمن یعنی نوبل، باعزت، اسی طرح سے مہذب بات، آنرڈ بات، سویلائزڈ بات. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہنا ان دونوں کے لیے بات عزت والی، احترام والی. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور جھکاؤ ان دونوں کے لیے. وَاخْفِضْ کا جو لفظ ہے خا فا ضاد سے ہے، یہ رفع کا الٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جھکاؤ ان دونوں کے لیے جناح الذل، بازو ذلت کا یا پھر عاجزی کا، من الرحمتی، رحمت سے، شفقت سے. یہاں پر جو الذل کا لفظ آیا ہے، ذلت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک طاقتور کے سامنے جھکنا، یہ چیز تو آپ کو گراتی ہے. دوسرا کسی کمزور کے سامنے جھکنا، اور یہ آپ کو بلندی دیتی ہے. یہ گریٹنس ہے، اس میں عزت ہے، اس میں بلندی ہے، عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جھکائے رکھنا ان دونوں کے لیے بازو ذلت کا، رحمت سے، شفقت سے. یعنی پیرنٹس کے سامنے آپ کی جسمانی ساخت میں بھی عاجزی ہو، فزیکل پوسچر آپ کا جھکا ہوا ہو، یعنی ان کے سامنے بہت ہی تواضع اور انکساری کا اظہار کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو اے میرے رب رحم کیجیے ان دونوں پر، کما جیسا کہ ربیانی، ان دونوں نے پالا مجھ کو، صغیرہ بچپن میں. یعنی خود بھی رحمت کرو اور ان کے لیے اپنے رب سے رحمت کی دعا بھی کرو کہ اللہ ان کے بڑھاپے میں بھی اور ان کی وفات کے وقت بھی ان پر رحم فرما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے میرے رب رحم کیجیے ان دونوں پر، میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی، جیسا کہ ان دونوں نے پالا مجھ کو بچپن میں. یعنی اپنا بچپن یاد کر کے ان کے لیے دعا کرو. یہاں آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین وہ ظاہری سبب ہیں جس سے انسان پرورش حاصل کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم اس کے بندے ہیں، تو ہمیں اس کے سامنے جھک کر رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہمارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا، تو اب ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہونا چاہیے جیسے غلام کا اپنے آقا سے ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ ہی وہ ظاہری سبب ہیں جس سے انسان پرورش حاصل کرتا ہے. اللہ نے کائنات میں افضل اور اشرف مخلوق انسان کو بنایا ہے. والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں
کہ ماں باپ کے اندر فطری طور پر اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور بچوں کو صحیح معنوں میں اپنے والدین کی قدر تبھی آتی ہے جب وہ خود سے ماں باپ بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہمارے پیرنٹس ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے ویلیو کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم خود ماں باپ نہیں بنتے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. الحمدللہ والدین کی جس قدر عزت اور توقیر کی جائے گی اسی قدر اولاد سعادت سے سرفراز ہوگی. والدین کی عزت اور احترام کرنا دینی اور دنیاوی بہتری کا سبب ہوتا ہے. تو ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے. یہ ہمارے لیے دعاؤں کے دروازے ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ. تو بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے اور وہ اپنے والدین کے فرمانبردار ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. جب والدین بوڑھے ہوں اور کما بھی نہ سکتے ہوں اور ان کی اولاد جوان اور کمانے والی ہو تو اولاد والدین کو مالی طور پر بھی سپورٹ کرے، ان کے تمام ایکسپنسز کو اٹھائے. دیکھیں والدین تو اپنے بچوں سے محبت اسی طرح کرتے رہتے ہیں، لیکن اولاد کی محبت جب وہ جوان ہو جاتی ہے، جب وہ خود ماں باپ بن جاتے ہیں تو ان کی محبت اپنی خود کی اولاد کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے اور والدین سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو بوڑھے والدین کو اولاد کی زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ کہ وہ بڑھاپے میں چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اولاد کو برداشت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس وقت ان کا ٹیک کیئر مشکل ہوتا ہے. اولاد اس کام کو کرنے سے کتراتی ہے اور کسی نہ کسی کو اس کام پر رکھ لیتی ہے اور خود سے خدمت نہیں کرتی ہے. حالانکہ ماں باپ اپنے ذاتی کاموں کے لیے جتنے اپنی اولاد کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ کسی اجنبی کے ساتھ نہیں ہوتے. اور آپ خود سے جب اپنے پیرنٹس کی خدمت کرتے ہیں ویسی محبت اور شفقت کوئی اور لا ہی نہیں سکتا. تو اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو ہمیں خود سے ان کے سارے کام کرنے چاہیے. اور یاد رکھیں ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. آج اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھی رہے گی انشاءاللہ. میں اپنے والد کے ساتھ جب ہاسپٹل میں تھی تو میں نے دیکھا کہ برابر والے بیڈ پر ایک بوڑھا شخص تھا. صرف وہاں کا اسٹاف اس بوڑھے شخص کے لیے کام کر رہا تھا. ان کے پاس کوئی نہیں آیا ان کی فیملی میں سے. اور جب میں ان کو دیکھتی وہ درد پورے میرے جسم میں سرایت کر جاتا تھا اور میں بہت ڈر گئی تھی. اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایسا بے بس تو کسی کو نہیں کرنا. ماں باپ کتنی مشقت سے اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، جب اولاد کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اولاد منہ پھیر لیتی ہے. اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ تھی کہ اس شخص کی اولاد تھی لیکن کبھی وہاں خدمت کے لیے نہیں آئی، خیال رکھنے کے لیے نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے. ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کا قطعی حکم ہے اور یہاں اس حکم کی بڑی تفصیل آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ والدین کی نافرمانی کرنا تو دور کی بات ہے، ناراضگی کا ادنا سا اظہار بھی منع کیا گیا ہے اور ان کو جھڑکنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ایکسٹرا سافٹ ہونے کی ضرورت ہے اور پوری زندگی والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے. والدین کی عظمت پر بے شمار احادیث آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو اور ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. اسے مسلم اور مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے 3 بار اس شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ جس کو
اپنے والدین ملیں، دونوں ملے یا کوئی ایک ملے، کس حالت میں؟ بڑھاپے کی حالت میں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری جنت ہے ہمارے والدین. ایک اور روایت آتی ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے. فرما رہے تھے کہ دینے والے کا ہاتھ اونچا ہے، پہلے اپنی ماں اور پھر باپ کو دو، پھر بہن بھائیوں کو دو، پھر جو شخص تم سے زیادہ قریب ہے اسے دو. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے، سب سے پہلے کس کو دینے کی بات آئی؟ اپنی ماں کو، کیونکہ ماں کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیے تو جو سٹارٹنگ ہے وہی غلط ہوتی ہے. لوگ اپنی ماں سے پہلے اپنے باپ کو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باپ کا درجہ زیادہ بڑا ہے. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ ماں کا درجہ بڑا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کو دو، پھر بھائی بہنوں کو دو، اور پھر جو تمہارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریب ہو اسے دو. پھر یہ کہ والدین کی بہت عزت ہے، لیکن والدین کی عزت بڑھاپے میں اور بڑھ جائے گی. اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. خواہ ہم سے کوئی دوسرا بہت ہی اچھا ہو، لیکن انسانوں میں سب سے بڑا احسان والدین کا ہے. آج کی جنریشن کو والدین سے زیادہ امپورٹنٹ دوست لگتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ماں باپ جیسا مخلص کوئی نہیں ہو سکتا. انسانوں میں سب سے بڑا احسان والدین کا ہے. سعید بن مسیب جو کہ تابعی تھے، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ والدین سے ایسے پیش آؤ جیسے کوئی قصوروار اپنے بدخو آقا سے بات کرتا ہے. یعنی اپنے پیرنٹ سے اس طرح سے معاملہ کرو، اس طرح سے ان کے سامنے پیش آؤ جیسے کہ تم نے کوئی غلطی کر لی ہے اور تم اب اپنے اس آقا کے سامنے جا رہے ہو جو کہ بہت ہی سخت ہے، بدخو ہے. تو پھر تم کیسے بات کرو گے؟ بالکل اسی طرح سے اپنے والدین کے ساتھ بات کرو. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان سے گھن نہ کھاؤ. گھن کیسے کھاتے ہیں بچے؟ آپ دیکھیں، جو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، اور اولاد کو ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے، یا وہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وامٹ کر دیتے ہیں یا کھانا گرا دیتے ہیں، تو بچے ان سے گھن کھاتے ہیں. تو مجاہد کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان سے گھن نہ کھاؤ. ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سارے کام ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیے ہیں، اور اگر ہمیں اپنے والدین کی خدمت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کیا سعادت مندی ہے. بہت نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنے کا موقع دے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں. اب آپ دیکھیے اس حدیث میں کتنی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے کہ یا تو پیرنٹس تمہارے لیے جنت ہیں یا پھر تمہارے لیے دوزخ ہیں. یعنی اگر تم دونوں کو خوش رکھو گے تو دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت، اور اگر وہ دونوں تم سے خوش نہیں تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں. آج ہم بہت سے لوگوں کو والدین کی شکایت کرتا دیکھتے ہیں. اگر ہم ان کو اپنی جنت سمجھیں تو انشاءاللہ ہمارا رویہ اور معاملہ ان کے ساتھ بہت بہتر ہو جائے گا. پھر یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ان کی غلطیاں جو وہ ماں باپ کے ساتھ کر جاتے ہیں بتا دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور آخرت کے نقصان سے بچ جائیں. ہوتا ہے نا، بچے اکثر ماں باپ کے حق میں کوتاہی کر جاتے ہیں اور ماں باپ صبر کر جاتے ہیں، بتاتے نہیں. ٹھیک ہے، صبر کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی غلطیاں ان کو بتا دینی چاہیے نا، پازیٹیو مینر، بہت اچھے طریقے سے، تاکہ بچے اپنی اصلاح کر لیں اور وہ آخرت کے نقصان سے بچ جائیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس دروازے کو ضائع کر دو، یعنی والد کی نافرمانی کر کے، اس کا دل دکھا کے، یا اس دروازے کی حفاظت کرو، یعنی والد کی فرمانبرداری کر کے ان کو راضی رکھ کر۔ تو باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، یعنی اتنا بہترین دروازہ کہ جس سے آپ جنت میں داخل ہونا چاہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے والد کے ذریعے ہمیں جنت کو حاصل کرنا کتنا آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہ اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس دروازے کی حفاظت کرو۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری کیسی رہنمائی کی ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ جاہمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ایک شخص تھا جس کا نام جاہمہ تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے اور اس سلسلے میں مشورے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ان کی خدمت میں لگ جاؤ، جنت ان کے قدموں کے پاس ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اور تیسری بار مختلف مجلسوں میں بس یہی بات بیان فرمائی۔ اسے نسائی نے، ابن ماجہ نے اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت اور جہاد کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا، دونوں حیات ہیں، یعنی دونوں زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، کیا تو واقعی اللہ سے اجر عظیم کا طالب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے پاس جا اور ان کی خدمت کر۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ آیا تھا یہ شخص ہجرت اور جہاد کرنے کی بیعت کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے دونوں ماں باپ کی خدمت کر، تجھے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکوں؟ یہ سوال اکثر لوگوں کا ہوتا ہے، جو کہ اس حدیث میں ایک صحابی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، انہوں نے جو وعدے کسی سے کر رکھے تھے انہیں پورا کرو، ان کے عزیز و اقارب سے اسی طرح صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو جس طرح وہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت اور اکرام کے ساتھ پیش آؤ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں والدین کی وفات کے بعد جو اعمال ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اگر انہوں نے کوئی بھی پرومس کسی سے کر رکھے ہیں اس کو فلفل کریں۔ ان کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کریں، اور جو بھی ان کا فرینڈ سرکل تھا ان کے ساتھ بھی عزت اور اکرام کے ساتھ پیش آئیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیرنٹس کی وفات کے بعد یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی خوشی ہو اور ان کے ماں باپ زندہ نہیں تو وہ ان سے جڑے تمام رشتہ داروں کو انوائٹ کرتے ہیں، پھر جو ان کے فرینڈز ہوتے ہیں ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، ان کو بھی آنر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں فراوانی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے
اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں فراوانی ہو، برکت ہو. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور دوسری بات صلہ رحمی کی عادت ڈالنی ہے، یعنی سب سے بنا کر رکھنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. جب بھی وہ آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دیتے تھے اور وہ اس پر بیٹھتی تھیں. صحابہ کرام کو جب معلوم نہیں تھا تو ایک صحابی نے پوچھا یہ کون عورت ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت دے رہے ہیں؟ تو اس صحابی کو بتایا گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں. تو والدین ہماری جنت ہیں، والدین ہمارے لیے نعمت ہے. الحمدللہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ قدرت کی عظیم نعمت ہیں. وہ ہمیں پیدائش سے لے کر ہماری تعلیم و تربیت اور معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل بنانے تک اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، پرابلم سے بچاتے ہیں، اپنی زندگیاں ہمارے لیے وقف کر دیتے ہیں. لیکن افسوس جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے. حالانکہ بوڑھے ماں باپ کو اس وقت اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کتنی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ماں باپ کو اولاد نے گھر سے نکال دیا اور اولڈ ہومز میں چھوڑا ہے، اور اکثر بچے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرنا اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خود بھی کبھی نہ کبھی ماں باپ بنیں گے، تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. کتنے ایسے بچے ہیں ان کے پاس والدین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. وہ دنیاوی کاموں میں اتنے بزی ہیں کہ پیرنٹس کے پاس 2 گھڑی بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. والدین بوجھ لگنے لگتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں ادب اور اخلاق تو جیسے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ادب اور اخلاق کسی بھی سوسائٹی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.